وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی نبینا و رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وبعد، یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن. ہم آپ کو استقبال کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں اللہ کے پیارے ناموں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ اللہ کے پیارے نام کے معنی اور مطلب کیا ہے، اور ان کے جاننے سے ایک مسلمان کو، ایک انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیا فائدہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ اتنی بڑی حدیث ہے، پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، یہ کم 100 نام ہیں. جو آدمی ان کو یاد کر لیتا ہے وہ جنت کو جائے گا. تو معمولی حدیث نہیں ہے. معلوم ہوا کہ ان ناموں کی بڑی اہمیت ہے. ان ناموں کو یاد کرنا چاہیے، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا کرنا چاہیے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ ہی کے لیے یہ پیارے پیارے نام ہیں. تم دعا کرتے وقت ان ناموں کا استعمال کرو. اللہ کو ان ناموں سے یاد کر کے اللہ سے اپنی دعا کرو. تو معلوم یہ ہو کہ بہت اہم ہے یہ صفات اور اسماء اور صفات کا ٹاپک. لہٰذا اللہ کے ناموں کو جان کر، اللہ کے ناموں کی یاد کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا یہ بہت ضروری ہے. یہ چیزیں ہم نے بہت پہلے ذکر کی ہیں. آج اللہ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے المؤمن، اور ایک جگہ الصادق بھی قرآن مجید میں نحن الصادقون ایسا آیا ہے. لہٰذا صادق بھی سمجھو، مومن اور صادق ہے تو ایک ہی نام. یہ المؤمن، مومن کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور یہ صرف ایک جگہ قرآن میں آیا ہے یہ لفظ المؤمن، جو کہ ابھی میں آیت میں پڑھا سورہ حشر کی آخر میں یہ آیت ہے، اور اس کے اندر یہ مومن کا لفظ آیا ہوا ہے. تو مومن کے ایک معنی تو ہیں سچ کر کے دکھانے والا. ایمان کہتے ہیں دل کی تصدیق اور زبان کی اقرار اور اسلام کی باتوں پر عمل کرنے کو. گویا دل کی تصدیق زبان کرتی ہے اور زبان کی تصدیق عمل کرتے ہیں. لہٰذا ایمان اور امن سب ایک ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچی گواہی دینے والا، یا لوگ جو گواہی دیتے ہیں اس کو سچ بتانے والا، اس معنی میں ہوا مومن کا مطلب. مجاہد کہتے ہیں کہ مومن کا معنی ہے وہ جس نے اپنی وحدانیت کی گواہی دی، یعنی سب سے زیادہ اطمینان سکون توحید کی زندگی میں ہے. اور گویا اللہ نے ہی گواہی دی کہ میں واحد ہوں، اکیلا ہوں. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. سورہ آل عمران کے لیے اللہ نے فرمایا. تو ایک معنی مومن کا ہوتا ہے سچی گواہی دینے والا، یا سچی گواہی دینے والوں کی تصدیق کرنے والا. ہاں تم جو کچھ کہتے ہو بالکل ٹھیک ہے، یہ معنی مومن کا ہوا. تو مومن کا معنی کئی ایک آتا ہے. اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور سچائی پر خود اللہ گواہ ہے، اور یہ کائنات کی سب سے بڑی گواہی ہے اور سب سے سچی گواہی ہے. اور سب سے سچا جو ہوتا ہے اس کی طرف سے یہ گواہی ہے کہ اللہ ہی توحید والا ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ ایک ہے. وہ بندوں کے اقرار کی تصدیق و تائید کرتا ہے. جب بندہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو گویا اللہ تعالیٰ کہتا ہاں تو سچ کہتا ہے، تیری بات کی میں تصدیق کرتا ہوں، تیرے بات کے سچے ہونے کی میں گواہی دیتا ہوں. یعنی جب بندے خلوص دل سے اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی گواہی کی سچائی کی تائید کرتا ہے۔
ترمذی میں ابو مسلم اگر مزنی کی ایک حدیث ہے، وہ ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے، تو اللہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہتا ہے میرا بندہ سچ کہتا ہے، میں ہی عبادت کے لائق ہوں اور سب سے بڑا میں ہی ہوں۔ دیکھیے بندے نے ایک اقرار کیا، ایک کلمہ پڑھا، تو اللہ نے اس کو سچ کر کے بتایا، اس کے سچائی کی گواہی دی۔ تو لہٰذا اس حدیث کے اندر اس طرح ہے، جب بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے، ہاں میرا بندہ سچ کہتا ہے، میں ہی عبادت کے لائق ہوں، میں اکیلا ہوں۔ پھر جب بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے ہاں میرے بندے نے سچی بات کہی، میں ہی عبادت کے لائق ہوں اور میں تنہا ہوں، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں اور میرا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ پھر بندہ جب یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، ساری سلطنت، ساری ملکیت اور ساری تعریف کا مستحق اللہ ہے، تو اللہ کہتا ہاں لا الہ الا انا، میں ہی عبادت کے لائق ہوں، بید الملک، میرے ہی ہاتھ میں جو ہے ساری سلطنت ہے، ولی الحمد، میرے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ دیکھیے کتنی تصدیق کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ بندہ جب یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو پھر بندہ اللہ کہتا ہے ہاں میں ہی عبادت کے لائق ہوں، کوئی بھی کام میری توفیق اور تائید اور حکمت اس کے تائید اور قوت کے بغیر، طاقت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ کتنی جگہ دیکھیے یہ گویا اللہ تعالیٰ ہماری تصدیق کرتا ہے۔ مومن کے مطلب ہم نے کہا تصدیق کرنے والا، ہم جو بات کہتے ہیں اس کو جو ہے سچ بتانے والا، یہ معنی ہوتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ المومن کا مطلب ہے سچائی کے ذرائع و وسائل سے مومن کی گواہی کو تصدیق کرنا، یعنی اللہ بندہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کی سچائی کے لیے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ دنیا میں اللہ نے کتنے ذرائع رکھے ہیں اللہ کی وحدانیت کو جاننے کے لیے، ہر چیز کو ایک زوال ہے، اللہ کے لیے کوئی زوال نہیں ہے۔ ہر چیز جب دیکھتا ہے تو اس کا خالق ہے، اس کا موجد ہے، اس کا بنانے والا ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سب اللہ نے دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کو رکھ کر گویا خود وحدانیت کی گواہی دی ہے، اور وحدانیت کے تسلیم کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب انتظامات کیے ہیں۔ لہٰذا ایک بندے کو چاہیے ان ساری باتوں کو دیکھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کرے، تو ایمان میں مضبوطی پیدا ہوگی، اور اللہ کی سچی گواہی، بندہ جب سچی گواہی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تائید کرتا ہے تو بندے کو سکون اور اطمینان ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یقیناً کہتا ہے سورہ قرآن مجید کے اندر سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم دنیا میں ان مسلمانوں نے جب لا الہ الا اللہ کہا ہے تو ایسے چیزیں پیدا کریں گے اور ایسے علامتیں رکھیں گے ان کے اندر بھی، کائنات کے اندر بھی، کہ ان کا یقین اور بھی بڑھے گا اور ان کے اندر اور بھی سکون اور اطمینان اور امن اور سلامتی حاصل ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہم کسی سے فرض کیجئے کورٹ کا مسئلہ تھوڑا لے لیں، ہم لوگ جا کے اپنا مقدمہ دائر کر کے جج کے سامنے اپنے باتیں سنائے، صاحب ایسا ہوا ایسا ہوا، جج اگر کہے تم سچ کہتے ہو، کتنی خوشی ہوتی ہے جی، اور کتنا سکون ہو جاتا ہے، جج نے میری بات کو صحیح کہا، میرے دعوے کو جج نے تسلیم کیا۔ کہ ہم جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اس طرح کچھ بھی کہتے ہیں، اللہ ہماری تصدیق کرے، ہاں تمہاری بات سچی ہے، کس قدر خوشی ہونی چاہیے، کس قدر اطمینان ہو چاہیے۔ مومن کا ایک معنی ہے سب کو امن اور امان دینے والا، امن و امان میں رکھنے والا۔ امن کی ضد ہے خوف، اور خوف ڈر کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ یہ امن کس کی طرف سے ملتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ ان مکے والوں کو چاہیے کہ اس گروہ کی عبادت کریں جس نے کہ ان کو بھوک کی حالت میں کھلایا اور ان کو ڈر کے بجائے سکون کی زندگی عطا کی۔ لہٰذا اللہ اکبر، اللہ کے پاس جو بھی توحید کی گواہی لے کر آئے گا اللہ اس کو امان اور حفاظت دیں گے،
جہنم کے عذاب اور خوف اور ڈر سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گے، اطمینان دلائیں گے، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ غرض مومن کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں، دو ہی معنی ہم نے بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ صاحب امن و امان نصیب کرنے والا، ایک معنی یہ ہوا، اور بندوں کو امن و امان نصیب کرتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اور اس کے نیک بندے ہوتے ہیں تو صاحب جہنم سے امن و امان ان کو، اور صاحب دوسرے بہت ساری چیزوں سے امن و امان۔ اور پہلا معنی ہم نے بیان کیا، اللہ گواہی دیتا ہے، یعنی اس کی گواہی سے، اس کی نشانیوں سے سب کے دل کے اندر امن اور سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے، لہٰذا کئی معنی ہوتے ہیں۔ گواہی دینے والا خود اللہ ہی جو ہے گواہی دیتا ہے، شہید اللہ، کہ سب اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کس کی؟ جب بڑا کوئی گواہ مل جائے دنیا میں سکون ہو جائے، چلو بھائی وہ ہم نے وکیل کر لیا ہے، اس وکیل کو کیس لڑنے کے اندر بڑی مہارت ہے، آپ اطمینان سے سو جاتے ہیں کہ ہمارا کیس تو ہو جائے گا۔ تو اللہ خود جب گواہی دے تو ہم کو کتنا اطمینان سکون ہو جانا چاہیے کہ ہاں صاحب توحید کی گواہی خود اللہ نے دی ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی سچائی توحید ہے، اور سب سے بڑی گواہی اللہ کی توحید ہے، اللہ خود دینے والا گواہی ہے۔ اللہ مومن کے ایمان کی تصدیق کرتا ہے اور ان کے اقرار کو درست اور حق بتاتا ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بتایا ہے کہ صاحب بندہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کی تصدیق کرتا ہے اور اس کے اقرار کو مانتا ہے۔ اسی طرح نبیوں نے جو کچھ اللہ کا پیغام دنیا میں سنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گواہی دی کہ تم نے حق پہنچایا، درست پہنچایا اور سب کو پہنچایا، کوئی اللہ تعالیٰ تصدیق کرتا ہے ان کے نبوت کی ادائیگی کی، کہ نبوت کے کاموں کی، یہ معنی بھی ہے، اور سارے انبیاء کی مدد بھی کرتا ہے جب ان کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی انتظام فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا نبیوں کے کام کی بھی اللہ تعالیٰ تصدیق فرمانے والے ہیں، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کی حفاظت اور زمین میں ان کی مدد، اللہ مدد کرتا ہے، ان کے لیے پائیداری ادا کرتا ہے، ان کے لیے مضبوطی عطا کرتا ہے، ان کے قدم کو دنیا میں جما دیتا ہے، یہ بھی اللہ کے وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لاستخلفنہم فی الارض، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کو زمین کا خلیفہ، حاکم اور زمین میں غلبہ عطا کرے گا، اللہ ہی کی عبادت کریں گے، کسی سے نہیں ڈریں گے، اور زمین میں ان کو پائیداری نصیب فرمائے گا۔ یہ سب مومن کے اندر آتا ہے، یہ معنی بھی مومن کے آتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے والوں کو اللہ عذاب سے اور اس خوف سے بچا کر رکھے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ یعبدوننی لا یشرکون بی شیء، کہ صاحب وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک معنی ہے مومن کا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب جہنم سے بچائے گا، امن دلائے گا، اور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی آیت ہمارے اوپر فٹ ہوگی۔ اللہ مومنوں کو جنت میں داخل کر کے اپنے وعدوں کو پورا کرے گا، یہ بھی ہم کو سکون اور آخری سکون ملے گا، لہٰذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ الصادق یہ لفظ بھی ہے لیکن قرآن میں نام کی شکل میں نہیں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک جزیناہم ببغیہم وإنا لصادقون، یہ بدلہ ہم نے ان کو دیا کہ انہوں نے جو جانوروں کو مقرر کیا تھا مختلف بتوں کے لیے، یا کہ صاحب یہ 8 جانوروں کی تخصیص کر دی تھی، یہ حلال ہے وہ حرام ہے ایسا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اس شریعت سازی کا جو اللہ کا حق ہے، اللہ نے ان کو بدلہ دیا اور ان سے انتقام لیا۔ اور اللہ کہتے ہیں ہم جب وعدہ کرتے ہیں تو ہم سچ کرتے ہیں، اس کو کر کے بتاتے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ لیکن صادق کا نام قرآن مجید میں یا حدیث میں اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا، لہٰذا کوئی آدمی بھی عبد الصادق نام نہ رکھے۔ یقیناً صدق، سچائی اور وعدے کی جو پائیداری، یہ سب اللہ کی صفات ہیں، لیکن نام کی شکل میں یہ استعمال نہیں ہوا ہے۔ اس لیے اسماء صفات کے اندر تھوڑا فرق ہے کہ جتنے اللہ کے نام ہیں ان سب کی صفات ہے، لیکن اللہ کی جتنی صفات ہیں ان سب کا نام رکھنا درست نہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ہنستا ہے، ضحک اللہ، تو اب ضاحک اللہ کا نام نہیں رکھ سکتے۔ دنیاوی آسمان پر اللہ اترتا ہے، نزل ینزل، تو اللہ کا نام نازل نہیں رکھ سکتے۔ اس طرح نام جو ہوتے ہیں ان کی پوری صفات ہیں، لیکن جتنی صفات ہیں اللہ کے ان کے
نام نہیں رکھ سکتے، ہاں قرآن حدیث میں جو نام آئے ہیں اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ لہٰذا المؤمن بھی لوگوں کا امان دینے والا، امن دینے والا، اور جو لوگ سچے کام کرتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں، ان کو امن و سکون کی زندگی عطا کرنے والا، اور سب ان کے باتوں کی تصدیق کرنے والا اور ان کے باتوں کو سچ کر کے دکھانے والا، یہ سارے معنی مومن کے آتے ہیں۔ لہٰذا امن و سکون کی طلب ہو تو یا مومن آمنی اللہ آمنا فی اوطاننا، یا مومن آمنا فی اوطاننا، اے مومن، اے امن دینے والے، ہم کو اپنے ملک میں سکون اور اطمینان کی زندگی نصیب فرما۔ اس طرح مومن کا لفظ استعمال کر کے دعا کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا یہ اللہ کا ایک نام ہے، اس نام کو جاننے سے بہت فائدے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔